السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے قربانی کے مسائل کا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ مختصر چیزیں مختصر ویڈیو کے ساتھ اپلوڈ کی جائیں گی، بیان کی جائیں گی۔ تو سب سے پہلے قربانی سے متعلق مشروعیت اور اس کے حکم کے سلسلے میں ہم جانیں گے۔ قربانی کی مشروعیت پر علماء کا اتفاق ہے، اور یہ قرآن مجید سے اور سنت رسول سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ من اراقۃ الدم۔ تو قرآن کے آیات اور احادیث سے اس کی مشروعیت ثابت ہوتی ہے، اور علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ اس سلسلے میں علماء کے دو اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، یہ قول جمہور کا ہے، جس میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک قول کے مطابق حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ اسی سنیت کے قائل احناف میں صاحبین یعنی حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں۔ جو حضرات قربانی کو سنت کہتے ہیں ان کے دلائل یہ ہیں۔ ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظافرہ، کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رکے رہیں۔ یہاں پر جو لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا ہے وہ اراد ان یضحی، اور ارادہ وہ وجوب پر دلالت نہیں کرتا بلکہ سنت کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ان حضرات کی دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث ہن علی فرائض ولکم تطوع النحر والوتر ورکعتی الضحی۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں مجھ پر فرض ہیں اور تمہارے لیے تطوع ہیں، یعنی فرض کے علاوہ نوافل میں سے ہیں، سنت میں سے، اور ان میں سے ایک قربانی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قربانی واجب ہے۔ اس کے قائلین میں حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک قول کے مطابق حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ ان حضرات کے دلائل یہ ہیں، سب سے پہلے یہ قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ وانحر امر کا صیغہ ہے، اور قربانی کرنے کے معنی میں ہے، نحر کرنے کے معنی میں ہے، اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، لہٰذا یہاں بھی وجوب پر دلالت کر رہا ہے۔ دوسری دلیل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کے پاس گنجائش ہو اور گنجائش کے باوجود، استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہوں سے قریب نہ آئے۔ تو یہ کہنا کہ ہمارے عیدگاہوں سے قریب نہ آئے، ظاہر ہے کہ یہ قربانی کے وجوب پر دلالت کرتا ہے، ورنہ آپ اتنا سخت نہ فرماتے کہ ہمارے عیدگاہوں سے قریب نہ آئے۔ تیسری ایک دلیل یہ بھی ہے ان کی
کہ عرفہ کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت اضحیۃ وعتیرۃ، آپ نے فرمایا اے لوگوں، ہر گھر والے پر اضحیہ اور عتیرہ ہے۔ علی کا لفظ استعمال کیا کہ ہے گھر والے پر، مطلب لازم ہے، واجب ہے۔ تو ان دلائل کی بنیاد پر یہ حضرات کہتے ہیں کہ قربانی واجب ہے، اور دوسرا قول جو بتلایا گیا ان کے دلائل بھی سامنے ہیں۔ تو اس اعتبار سے علماء کے دو قول ملتے ہیں، ایک قول قربانی کے واجب کے تعلق سے، اور دوسرا قول قربانی کے سنت ہونے کے تعلق سے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے مسئلے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ باقی تب تک کے لیے اللہ